الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكن أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اسی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس آیت کا تعلق استغفار سے ہے، توبہ سے ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے ہے، گریو زاری کرنے سے ہے، آنسو بہانے سے ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے سے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ لوگ جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بے شک غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانہ تلاش کر رہی ہیں کہ بندہ صرف توبہ کر لے، بندہ صرف رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، بندہ صرف استغفار کر لے، بندہ اسے معافی مانگ لے۔ اللہ نہ کہ بس اتنا کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر وسیع رحمت اللہ رب العزت کی جو ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا مل سکتی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، لیکن بندہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی توبہ تو کرتا ہے، لیکن وہ توبہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ گال پہ 2 تھپڑ مارے، وہ گال پہ 2 تھپڑ مارے، اور سمجھ لیتا ہے کہ اسی کا نام توبہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس گال پر اس طرح سے کیا، اس گال پر کیا، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اسی کا نام توبہ ہے، جبکہ ایسی توبہ کا کوئی شریعت کے اندر عمل دخل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی توبہ ہے تو بتاؤ کہ گال پر ہاتھ مار کر توبہ کی جائے۔ توبہ نام ہے سچے دل سے شرمندگی، جو اپنے کام پر کر لے، جو گناہ ہو گیا ہے اس سے سچے دل سے شرمندہ ہو اور رب سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں توبہ کچھ اور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو توبہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا بار بار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ توبہ اگر کہا گیا کہ دن میں 70 مرتبہ جو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیسا ہی بدکار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ اس کے گناہ نہیں ہو سکتے۔ زمین کے ذرات سے زیادہ اس کے گناہ ہو سکتے ہیں، سمندر کے قطرات سے زیادہ اس کے گناہ ہو سکتے ہیں، اور درخت کے پتوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن رحمت خداوندی سے زیادہ اس کے گناہ نہیں ہو سکتے۔ تو رحمت خداوندی اتنی زیادہ ہے تو اسی پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے انسان کو، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اگرچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو انسان، وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جانتے ہو کل قیامت کے دن آپ کے آنکھ سے آنسو بہنے والے، آنکھ سے وہ آنسو جو اللہ رب العزت کی خشیت میں بہے گا، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ایک آنسو جو آپ نے اللہ کی راہ میں بہایا ہے، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ کل قیامت کے دن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن
دن جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھ رہی ہوگی، جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف آ رہی ہوگی، اور امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ جب اس آگ کو دیکھیں گے نا کہ ہمارے طرف آ رہی ہے، ہمارے طرف بڑھ رہی ہے، تو ہم اپنے نمازیوں کا واسطہ دیں گے، ہم اپنے روزے داروں کا واسطہ دیں گے۔ امت محمدیہ کہے گی کہ اے جہنم رک جا، ہم میں نمازی بھی موجود ہے، اے جہنم رک جا، ہم میں روزے دار بھی موجود ہے، اے جہنم رک جا، ہم میں سخی بھی موجود ہے، جو تیرے رب کے حکم کے مطابق جو ہے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، لوگوں کا تعاون کیا کرتے تھے، حج کرنے والے بھی موجود ہیں، درود پڑھنے والے بھی موجود ہیں، غرض کے ہر اعمال صالحہ کا وسیلہ ہم لگا دیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس جہنم کی آگ کو روک دے جو امت محمدیہ کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن جہنم ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے گی، وہ بڑھتے ہی چلے جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں، لہذا فوراً بارگاہ رسول میں حاضر ہوگے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ پیالہ لیجئے اور جہنم پر چھڑک دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام اس پیالے کو لے کر جہنم کے قریب آئے گے اور اس بھرے ہوئے پانی کو، پیالے کو جہنم کے اوپر جیسے ہی ڈالے گے جہنم بجھ جائے گی۔ پھر میرے آقا حضرت جبرائیل سے پوچھے گے، حالانکہ جانتے سب ہے، بتانے والے وہی ہیں تو کیوں نہیں جانیں گے، ہمیں کس نے بتایا ہے، آقا نے تو بتایا، وہ جانتے ہیں، لیکن پوچھ اس رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ وہ پانی کون سا تھا جس پیالے کو ڈالنے کے بعد جہنم وہی کے وہی بجھ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، جبرائیل یہ بتاؤ کہ وہ پانی کیا تھا جو پیالے میں تم نے پیش کیا تھا جس سے جہنم وہی کہیں وہی رک گئی اور بجھ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل عرض کرے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی تھا کوئی اور نہیں تھا، آپ کی امت اللہ کی خشیت میں، اللہ کی خوف میں روتی تھی، وہی آنسو تھے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا اندازہ لگائیں، ایک آنسو اگر آپ بہاؤ گے یہ آپ کا جمع ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن جہنم کو بجھانے کے لیے کام آئے گا۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن رب کی رحمت سے زیادہ اس کے گناہ نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ سے میں عرض کروں گا رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رمضان جیسا حسین موقع ہمارے سامنے ہے، شب برات تو چلی گئی، اسی طرح آپ دیکھیں تو صحیح اللہ رب العزت کی رحمت تو ہمیں بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کب بندہ توبہ کرے، اسی لیے تو شب برات جیسی عظیم رات عطا کی نا، اسی لیے تو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے۔ یعنی آپ سوچے تو صحیح کہ کیا کہا آقا علیہ السلام نے کہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کرا لے۔ یعنی اتنی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہے کہ بندہ چاہے تو اپنی بخشش کرا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غفلت سے اپنی زندگی گزارے، اس کے باوجود بھی وہ سستی کرے تو پھر وہ ہلاک اور تباہی کے منہ دہانے تک تو پہنچ چکا ہے نا۔ برادران ملت اسلامیہ تو گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب بھی میں گناہ کا تذکرہ کر رہا ہوں نا یہاں تو حقوق اللہ مراد ہے، اس سے حقوق العباد مراد نہیں، یعنی بندوں کے حق مراد نہیں، اللہ کے حقوق مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے حق تو اسی وقت معاف ہوگے جب بندہ معاف کرے گا، بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی اس کے حق کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اسے پتا چلا ہے، آپ نے کسی کی برائی کی ہے اسے پتا چلا ہے، آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اذیت دی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت دی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک وہ خود معاف نہ کر دے اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمانے والا۔ مسلمانوں اس لیے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے ہرگز کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو ایذا مت پہنچانا، اس لیے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور دوسری چیز ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگوں کے گمان میں آتی ہے بات کہ ہم نے توبہ کیا، جو نماز ہمارے جو پچھلے چھوٹ گئے تھے وہ معاف ہو گئے۔ نہیں، نماز کا گناہ جو چھوڑنے
کا تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب سے بالغ ہوئے تھے اور اس کے بعد سے کتنی نمازیں آپ کی چھٹی ہے وہ سب کے سب پڑھنی ہے. اگر وہ نہیں پڑھو گے تو دوبارہ گناہ، پھر سچے دل سے آپ نے اس کا مطلب توبہ ہی نہیں کی. توبہ سچے دل سے جبھی مانی جائے گی کہ آپ نماز جو ہے پوری مکمل دہرانے کی نیت کر لے کہ ابھی سے جو ہے میں قضائے عمری شروع کروں گا. جو روزے چھوٹ گئے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کی تو وہ روزے معاف ہو گئے، نہیں، بلکہ روزے کا جو چھوڑنے کا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا. اب آپ کی ذمہ داری ابھی سے شروع ہوتی ہے کہ جتنے روزے آپ نے ترک کیے ہیں وہ رکھنا شروع کر دے. برادران ملت اسلامیہ، تو جہاں پر بھی گناہوں کا تذکرہ آئے گا، گناہوں کا معاملہ آئے گا کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، وہ حقوق اللہ ہے جو معاف فرماتا ہے. حقوق العباد اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ جسے تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کرے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک انسان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا ہوگا. اب ذرا اندازہ لگائیں ہم اور آپ کتنی نیکیاں کرتے ہیں. پورا دن تو لہو لعب کے اندر گزرتا ہے، پورا دن تو کھیل تماشے میں گزرتا ہے ہمارا. ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اس انسان کے بارے میں بتایا گیا جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا ہوگا رب کی بارگاہ میں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اس کے کان اس کے بھر کے اس کے خلاف بھر کے اور اس کے کان اس کے خلاف بھر کے دونوں میں جھگڑا لگایا ہوگا، آپس میں انتشار کیا ہوگا، غیبتیں کی ہوگی، برائیاں کی ہوگی اور لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہوگی. ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا ہوگا. پھر حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نے فلاں شخص کو تکلیف دی تھی، اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی تکلیف دی تھی، اسے بھی اذیت دی تھی، اسے بھی پریشان کیا تھا. یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی جس کی غیبت بھی کی تھی، جس کو تکلیف بھی پہنچائی تھی. اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، صرف گناہ ہی گناہ رہے گا. اب بھی اس پر بس نہیں کیا جائے گا. ایک حق والا آئے گا کہے گا کہ مولا اس نے میرا بھی حق کہایا تھا، لیکن اب اس کے پاس نیکیاں تو کچھ نہیں بچی، پھر کیا کیا جائے گا؟ روایت میں آتا ہے پھر یہ معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا کہ اب جو اس کے حق جس کا کھایا تھا اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائے. اللہ اکبر. اس دن جب ایک ایک نیکی کو ترسو گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوگے، ایک ایک نیکی کی خواہش کر رہے ہوگے، ایسے عالم میں پہاڑوں جتنی نیکیاں برباد ہو جائے گی اس وجہ سے صرف کہ کسی کو اذیت دی ہوگی، کسی کی غیبت اور تکلیف دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی اور کسی کے درمیان جھگڑا لگایا ہوگا. یہ سارے چیزیں جو ہے اس دن سامنے آنے والی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو انسان اسے بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی ہے تو انسان اسے بھی دیکھے گا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا مزہ آتا ہے. اچھا ایک بات آپ غور کریں، ہم ایک دوسرے کی جب غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جب برائی کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں اس غیبت کے اندر کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے تو بتاؤ. اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہو تو اس برائی سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہو؟ آپ کو غیبت سے کچھ فائدہ ملتا ہو؟ نہیں ملتا. لیکن لذت کیوں آتی ہے، چاشنی کیوں آتی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے نا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہو اتنے دیر اگر آپ خاموش بھی رہے تو آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونے والا بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن آپ پھر بھی برائی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہاں ایک مرتبہ شیطان گزر رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ تھا. پوچھا تیرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا ایک ہاتھ میں شہد تھا، دوسرے ہاتھ میں خاک تھی. کہا پوچھا یہ کیا کرے گا اس کا؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کے نبی جانتے ہو میں اس شہد کو غیبت کرنے والوں کے منہ پہ لگا دیتا ہوں اور یتیموں کے سر پر رکھ دیتا ہوں، اس لیے یتیموں کے ساتھ کوئی شفقت نہیں کرتا اور غیبت کرنے میں لذت آتی ہے. برادران ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے. اب غور کریں کہ فائدہ نہیں ہے اس کے باوجود کہ ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ شیطان کی طرف سے لذت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس میں لذتیں محسوس ہوتی ہیں، مٹھاس محسوس ہوتی ہے. اب شیطان کو جو اگر ہرانا چاہتا ہے، شکست دینا چاہتا ہے، قرآن فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب اگر اسے شکست دینا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان
کے ذریعے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان کے ذریعے تو یاد رکھو اس سے معافی مانگ لو، اس سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، اور اس میں کوئی ہچکچانے کی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں۔ آپ نے غلطی کر لی ہے، اس سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا ہر گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہر خطا کو معاف فرماتا ہے۔ حقوق العباد کو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ جانتے ہو کتنا کریم ہے وہ، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں وہ عورت آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھ سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یقیناً اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا تجھے۔ کہاں غلطی کیا ہو گئی یہ تو بتا۔ اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ اے صحابی رسول، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ ایک شخص کے عشق میں گرفتار ہو گئی، پھر اس سے میں نے منہ کالا کروا لیا، اور پھر حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب شرمندگی اتنی تھی، لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی، ایسے عالم میں نے اس بچے کو قتل کر کے دفنا دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب ذرا سوچے کتنا بڑا جرم کیا تھا، کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں چیخ میری نکل گئی، اور میں نے کہا نکل جا میرے سامنے سے، میری نگاہ سے دفع ہو جا، اللہ تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، تو اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، پوچھ رہی اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ عورت کو بے ہوش ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آنے کے بعد چیختی ہوئی روتی ہوئی چلی گئی۔ جب چلی گئی نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے خیال آیا اس بات کا کہ میں نے یہ مسئلہ تو اسے بتا دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے رسول حیات ہے، ان سے پوچھا بھی نہیں میں نے، ہے نا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ پر الزام نہیں لگاتا، وہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے مسئلہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو، ہے نا۔ کچھ جانتے نہیں ہیں تب بھی اپنی مرضی سے لوگوں کو بتاتے نہیں، ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ یاد رکھنا کہاں کیا ہے، اگر بغیر علم کے آپ نے کسی کو مسئلہ بتا دیا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ بتا دیا اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور آپ نے صحیح بتایا ہے تب بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ نے اگر صحیح، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 100 سوالات آتے تھے، جب جواب دینے کی بات آتی تھی نا تو اکثر کی یعنی 50 سے زائد سوالوں کے جواب میں یوں کہتے تھے لا عالم، اس مسئلے کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ آج نہ جاننا یہ کہنا لوگ سمجھتے کہ اے بے مولانا کو کچھ آتا نہیں۔ امام مالک 100 سوالوں کے جواب میں سے کہتے تھے 50 میں تحقیق کر کے جواب دوں گا۔ تو یاد رکھنا یہ کم علمی کی علامت نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو نہ بتایا جائے، بلکہ یہی صحیح عالم ہونے کی علامت ہے۔ اگر عالم کو بھی مسئلہ معلوم نہ ہو تو حکم یہی ہے کہ وہ عالم جو ہے یہ کہے کہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، بغیر علم کے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سوچا، دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، ان سے میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، ان اس عورت کو مسئلہ بتا دیا، اب کیا بنے گا میرا۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورت میرے پاس آئی تھی اور میں نے ایسا مسئلہ بتا دیا۔ کہاں وہ کہاں چلی گئی؟ کہاں وہ چلی گئی؟ کہاں اے ابو ہریرہ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتا، یعنی دو اللہ نہیں مانتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے اس سے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ کہاں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی؟ کہاں جیسے ہی میں نے سنا نا یہ تو کہاں میری چیخ بلند ہو گئی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے ایک ایسی عورت جو اپنے گناہ سے شرمندہ ہوئی تھی اور وہ نادم ہو کر استغفار کرنا چاہتی تھی، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتی تھی، اور اس کے باوجود بھی میں نے اسے ایسا مسئلہ بتا دیا کہ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیوانوں کی طرح اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس گلی میں جاتا، کبھی جنگلوں میں تلاش کرتا، لوگوں سے پوچھتا کہ بتاؤ وہ عورت کہاں ہے جو میرے پاس آئی تھی، یہاں تک کہ
मैं उसे ऐसे ढूंढ रहा था कि लोग मुझे पागल समझने लगे, लोग मुझे मजनून समझने लगे, लोग कहते थे कि अबू हुरैरा पागल हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। इस तरह मैं उनको उसका तलाश करने लगा। कई महीनों की तलाश के बाद फिर वो औरत मुझे नजर आई। फरमाया कि वो औरत मुझे दिखी। मैंने उसे बुलाया और कहा तूने उस दिन मुझसे मसला पूछा था। कहा हाँ हुजूर, मेरा मसले का क्या बना? तो कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इसका तज़किरा किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वो इंसान जो सच्चे दिल से तौबा करता है और नेक अमाल करता है तो ना ये कि अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। कहा इतना सुनना था कि औरत की चीखें बुलंद हो गई और खुशी के मारे झूमने लगी और कहने लगी कि मैंने अल्लाह की राह में ये बाग दे दिया, सदका कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा जुर्म होने के बावजूद भी अल्लाह माफ फरमाएगा। तो हम भी गुनहगार हैं, हमारे भी जराइम छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े जराइम है, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। मुसलमानों, रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, इस्तगफार करो। रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी करो। रमजान आ रहा है, उस मुकद्दस महीने में ऐसे दाखिल हो जाओ कि अपने जिस्म पर गुनाह का कोई धब्बा ही बाकी ना रहे। गुनाह से अपने आप को मुकम्मल तौर पर निकाल कर फिर उस महीने के अंदर दाखिल हो जाओ और उस महीने की का एहतराम करो। उस महीनों की अजमत का एतराफ करते हुए उस महीने के अंदर अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के वो राजी करने की कोशिश करो। शुरू ही से ख्याल बना लो कि रमजानुल मुबारक के रोजे हम नहीं छोड़ेंगे। आज भी ऐसे नौजवान हैं जो अट्ठे कट्टे हैं, ताकतवर है, उसके बावजूद भी हाल ये के रोजे नहीं रखते हैं। और आप देखो तो सही, उम्मत मोहम्मदिया की खासकर बच्चियां आप देखेंगे तो छोटी छोटी उम्र की बच्ची, 5 साल की, 6 साल की बच्ची इस तपते हुए गर्मी के अंदर भी रमजान के पूरे रोजे रखती हैं। जब 5-6 साल की एक बच्ची रमजान के महीने के रोजे पूरे रख सकती है तो अट्ठा कट्टा इंसान क्यों नहीं रख सकता है? लेकिन उसका ईमान जो है ना वो कमजोर है, उसका अकीदा जो है वो कमजोर है। उसे गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, सिगरेट पीने से फुर्सत नहीं, तो फिर वो रोजे कहां से रखेगा? अभी से शुरू कर दो कि सिगरेट के अंदर आप, मैं ये नहीं कहता कि एक साथ में छूट जाएगी आदत है आपकी, नहीं छूटेगी, मुझे पता है, लेकिन कंट्रोल तो आप कर सकते हो। दिन के अंदर कम पियो, रात के अंदर आपका इख्तियार है, आप जैसा चाहो करो, लेकिन दिन में जो है इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दो। अभी से अगर आपने इरादा कर लिया कि दिन के अंदर जो लोग जो गुटखा खाने की वजह से रोजा नहीं रखते हैं वो अभी से अगर सोच ले कि मैं दिन में बिल्कुल कम खाऊंगा, इस तरह से एक बात याद रखना, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी कोशिश करेंगे ना तो ये बुरी आदत भी छूट जाएगी। ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ये नुकसानदेह भी है और ये कैंसर और जैसी बीमारी, मोहलिक बीमारी का सबब भी है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अभी से रमजानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर दे। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, ऐसे सुकून के साथ अपना पूरा महीना गुजारे, इत्मीनान के साथ कि सिर्फ ये सोचे कोई राजी हो ना रहा हो, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और याद रखना, अगर रब राजी हो जाएगा तो रमजानुल मुबारक का इतना अजीम महीना जो है उसने हमें अता किया है, ये रमजानुल मुबारक का महीना जो उसने हमें दिया है, अगर हम इसके अंदर बख्शिश करा ले तो यही हमारी कामयाबी है। वरना इससे बढ़कर हमारे, अगर हमने इसे बख्शिश ना कराई तो इससे बढ़कर हलाकत हमारी और कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा पहले मुझे, फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।